ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے، ہر شخص ان کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، ہر معاملے کو منفی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں اور پھر وہاں شگاف انداز میں اظہار کرنے میں ذرا نہیں چوکتی۔ مخاطب پر کوئی بھی ایسا کمپلیمنٹ دے دیتی ہیں کہ بندہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی شادی کے فنکشن میں آئی ہوں گی تو ایک ایک کو انفرادی طور پر سنا ڈالیں گی، اے سلمہ کی بہو دیکھی ہے، گھوڑے جیسا تو منہ ہے اس کا۔ اب انہوں نے تو رائے دے دی جو سلمہ کی بہو تک آرام سے پہنچا دی گئی۔ اب اس سارے معاملے میں نقصان اس غریب کا ہوا جو اس طرح کی شدید تنقید سے گزری۔ اس کا سارا فنکشن بھی خراب ہوا اور یہ احساس الگ کہ کیا واقعی میرا منہ گھوڑے جیسا ہے؟ اگر ہے تو آج تک مجھے کیوں نہیں لگا؟ کسی کے کپڑوں کو لے کر اس کو کھری کھری سنا دیں گی، نسرین بڈھی گھوڑی لال لگام بنی بیٹھی ہو۔ اب نسرین چار بندوں کے درمیان اپنی ذات پر اس قسم کے بیان پر جتنا مرضی اگنور کرے، بھلے ہنس بھی دے، لیکن اندر ہی اندر یہ جملہ اس کو کافی ہوگا۔ کسی کا یوں دل جلائیں گی کہ ہائے ری ماجدہ، بیٹی کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس موت کے فرشتے سے بیاہ دی، پریوں جیسی بیٹی تھی، اس جن کو دیتے کلیجہ نہ کانپا تیرا۔ اب ماجدہ بی بی تو سخت شرمندہ ہوں گی، لیکن اصل نقصان یہاں بھی اس بیٹی کا ہوگا جو ان الفاظ کا اثر نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر بیٹھے گی۔ واپسی پر شوہر کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر سوچتی جائے گی، کیا موت کا فرشتہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ کسی لڑکی یا لڑکے کو ضروری کال آ جائے جو سننا مجبوری ہو تو ان کو بھی سنا دیں گی، کس کی کال تھی جو چھپ کر سنی؟ کوئی موٹا ہے تو دھڑلے سے اس کو ٹارگٹ بنا لیا، ہائے ہائے بالکل رکشا بنتی جا رہی ہو۔ کوئی پتلا ہے تو اس کو بھی نہیں بخشیں گی، کس سے جلتی ہو جو جل جل کر خاک ہو گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ بدقسمتی سے کسی تقریب میں میں ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ مجھ سے ملنے کے بعد میرے بچوں کا بغور مشاہدہ کرنے لگیں۔ مجھے کھٹک گیا کہ رل گئی، اب پتہ نہیں انہوں نے کیا شگوفہ چھوڑنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گولہ باری کا آغاز ہوا۔ یہ دونوں تمہارے بچے ہیں؟ میں نے مرے مرے انداز میں جواب دیا، جی میرے ہی ہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب میں ان کی عدالت کے کٹہرے میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اگلا سوال کیا، ان کی شکلیں کیوں ملتی ہیں آپس میں؟ میرے بچوں کی تو نہیں ملتی۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا، جی بہن بھائی ہیں اس لیے۔ ان کے اس غیر منطقی سوال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کرتے ہوئے تحمل سے گویا ہوئی۔ آنٹی اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شکلوں صورتوں کو بنانے پر ہم قادر نہیں۔ ان کو میں نے انڈائریکٹلی خدا خوفی کا احساس دلانا چاہا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگیں، تمہارے بچوں کی شکلیں بالکل باپ سے ملتی ہیں، تم سے کیوں نہیں ملتی؟ اب میرا صبر جواب دے گیا اور ان کو ناگواری سے دیکھا۔ اب اگر ان کی شکلیں باپ سے ملتی ہیں تو اس جرم میں ان کو پھانسی لگا دوں کیا؟ کمرہ کہہ کہوں سے گونج اٹھا اور ان محترمہ نے میرا رویہ دیکھ کر چپ ہو جانا بہتر سمجھا۔ مرد حضرات اگرچہ عورتوں کے مقابلے میں کم ججمنٹل ہوتے ہیں، نہ ہی فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن کافی مرد بھی اسی عادت میں ملوث ہوتے ہیں۔ برملا رائے کے اظہار سے یہ حضرات بھی نہیں چوکتے۔ کسی کو اچھے حال میں دیکھا تو فوراً بول اٹھے، ہاں جی حرام تو نہیں منہ کو لگ گیا جو یوں ترقیاں کر رہے ہو۔ کسی کو بیوی کے ساتھ خوش دیکھ لیا تو بھائی یہ بڑا رن مرید ہے، ناک کٹوا دی ہے مردوں کی۔ کسی کا اچھا اخلاق دیکھا تو اس کو خوشامدی چمچہ قرار دے دیا، کسی کو ایٹیٹیوڈ میں دیکھا تو اس کو بد مزاج اور سڑیل قرار دے دیا۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں یہ منفی رائے فٹ سے دے دیتے ہیں، وہیں ان کو مثبت رائے کا اظہار کرنے میں بھی موت نہیں لاحق ہونی چاہیے۔ رائے کا اظہار کرنا ہی ہے تو منفی ہی کیوں؟ مثبت رائے دینے میں کیا قباحت ہے؟ ہمیں مجموعی طور پر ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو ہمارے منفی طور پر سوچنے کے عمل کو ختم کر سکے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک دن گھر واپسی پر ابو کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ورک شاپ پر دے کر ایک بس پر سوار ہو گئے۔ اس بس میں کوئی 2-3 عورتیں اور باقی سارے مرد تھے۔ ایک لڑکی جس کے ساتھ اور کوئی نہ تھا دروازے والی سیٹ کے ساتھ بیٹھی تھی اور تقریباً سب مردوں کی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اب لڑکی نے ایک جگہ بس رکوائی۔ باہر موٹر سائیکل پر کوئی لڑکا اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اتر کر اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے سے مرد آپس میں یوں باتیں کرنے لگے، ضرور اس کا چاہنے والا ہوگا۔ دوسرا بولا، ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اولاد یہ کچھ کرتی ہے۔ تیسری آواز، بس جی قیامت آ جائے اب تو۔ ابو سے برداشت نہ ہوا، ناگواری سے ان لوگوں کو ڈپٹ دیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو یوں زبان چلا رہے ہو؟ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی، یہ کیوں نہیں سوچتے آپ سب؟ بس میں خاموشی چھا گئی، پھر کوئی آواز نہ آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود اس چیز کو روکنا ہوگا۔ جہاں نیگیٹو ججمنٹ ہو وہاں انجوائے کرنے کے بجائے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی ناگواری کا اظہار کریں تاکہ اگلوں کو شرمندگی محسوس ہو اور اگلی بار وہ ذرا محتاط ہوں۔
इस कॉलम को पढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों का मौक़िफ़ होगा कि भाई ये तो गलत बात है, हम तो जरा भी जजमेंटल नहीं हैं, तो कहने को सब कह देंगे, वो भी जो जजमेंटल होंगे। क्यों ना अपना एक मुखलिसाना तज्जिया करें कि हम खुद कितने जजमेंटल हैं। और दूसरों पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन खुद में ये चीज़ ढूंढना बेहद मुश्किल काम। ये देखने के लिए कि मैं खुद कितनी जजमेंटल हूँ, मैंने साइकोलॉजी की एक मशहूर वेबसाइट पर ये टेस्ट दिया और बावजूद अक्लमंदी से सोच सोच कर जवाब देने के उन्होंने रिजल्ट में मुझे थोड़ा सा जजमेंटल शो करा दिया। अब मानने के अलावा कोई चारा तो ना था, लेकिन ये भी सोच रही हूँ ये लोग पाकिस्तानियों से जलते हैं, बस इनको तो हमारी सारी कौम जज्बाती और जजमेंटल लगती है।